سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک تعارف عقیل صاحب کا رہ گیا. عقیل صاحب سیاح بھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ 2 سفر کیے ہیں, تو میں نے تو ان کو ایک آرکیالوجسٹ بھی پایا ہے کہ وہ چیزیں دریافت کی ہیں جو ہماری نظر سے اور ہمارے اور ساتھیوں کی نظر سے اوجھل تھیں. تو یہ تعارف رہ گیا. السلام علیکم. میرا نام ریحان ہے اور میں اس پروگرام کا مستقل شرکا میں سے ایک ہوں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ اور طاہر جمیل بھائی سے بھی انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں 600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں یہ تعداد جو ہے 900 سے زیادہ ہے. اور ہم میرے خیال میں یہ بےحسی کی انتہا ہے کہ ہم ان حالات میں یہاں بیٹھ کے شمیم آرا اور محمد علی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے غزہ اور فلسطین کے موضوع پہ بھی دیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ صحافی بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں. یہی آپ سے گزارش کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ کوئی 3 مہینے پہلے طے ہوا تھا, لیکن محرم الحرام کی مصروفیات کی وجہ سے محرم اور سفر دونوں مہینوں میں یہ نہیں ہو سکا. اور اب ایک ایسے موقع پر آیا کہ ظاہر ہے ہمارا بھی دل افسردہ ہے ان واقعات پر. کل کا جو کرکٹ میچ ہوا اس پر بھی یہی تنقید ہوئی کہ وہاں پر اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اتنے جو غزہ کے واقعات کی تفصیل آ رہی ہے وہ بہت دل دکھانے والی ہے, اور اس میں پاکستانی قوم کرکٹ پر فوکس کیے ہوئے. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں کئی مہینے پہلے سے طے ہوتی ہیں, اور اب یہ کہ اس کا جواب تو طارق جمیل صاحب ہی دیں گے. مجھے تو جو حکم 3 مہینے پہلے دیا گیا تھا میں تو اسی حساب سے ابھی اچانک اس طرح کے واقع آ گیا جو ظاہر افسوسناک ہے. اور واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج موضوع بدلنا چاہیے تھا اپنا, اور فلسطین وغیرہ کے حوالے سے ہی کوئی تحریر پیش کی جانی چاہیے تھی. باقی میں سمجھتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب اپنی پوزیشن زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ صرف شہید اور کیا کہتے ہیں کرناتا اور اس کا 1 منٹ زاہد بھائی. اچھا تو ہمارے دوست نے جو سوال کیا ہے اور جس احساس کو یہاں پر بیان کیا ہے وہ بالکل درست ہے, اور ہمارے پاس پروگرام ہونے سے پہلے بھی کچھ دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پروگرام کا موضوع جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے, لیکن ہماری اس پر یکسوئی نہیں ہو سکی. اور ابھی ہم نے ایک قرارداد یہاں پر لکھی ہوئی ہے جو یہاں پیش کی جائے گی, اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت معمولی سی چیز ہے. دکھے ہوئے دل جو ہوتے ہیں یقیناً ہم سب کے ہیں, اور ہم اس کے لیے ابھی یہاں سے اٹھ کر بہت سے لوگ جو ہے وہ فلسطین کے لیے ایک مارچ ہو رہا ہے اس میں بھی شریک ہوں گے. تو اچھا ہوتا اگر یہ موضوع آج نہ ہوتا تو یہ اچھا ہوتا, لیکن اس کی دیکھیں منصوبہ بندی جو ہے وہ کافی پہلے سے ہو جاتی ہے, اور زندگی کے تمام کام جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں, سب چیزیں چل رہے ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ بچی کی شادی ہے اور گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہے, اور اس کو جو ہے وہ نہیں کیا, کیا کہتے ہیں ملتوی نہیں کیا, شادی بھی ہوئی اور صبح جنازہ بھی اٹھا اسی گھر سے. تو یہ بھی ایسی چیز ہے. اچھا دوسری ایک بات اور بھی دیکھیں, فلمی صنعت ایسی نہیں ہے, ہم اس طرح کے ذہن میں نہیں ہیں. ابھی بات ہوگی سوالات کی صورت میں, ابھی زاہد بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ اس موضوعات کے ساتھ جو ہے اس پر بھی بات ہو سکتی تھی. فلسطین کا یا ہماری تاریخ کا جو ہے کوئی احاطہ کیا جا سکتا تھا, لیکن ہمارے فاضل
جو مقرر ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی تھا وہ تحریری طور پر لے کر آئے تھے، تو سوالات کی صورت کے اندر بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور اس معاملے کو کہ اس موقع کے اوپر یا تو ہم اس کو ملتوی کرتے تھے، کینسل کر دیتے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ اور اگلا جو مکالمہ ہوگا نا وہ اسی یہودیت کے حوالے سے اور ہوگا، نہ کہ فلسطین کے مسائل کے سیاسی مسائل سے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی، اور اس کے اوپر بھی ہماری بات 1 سال پہلے ایک ہمارے دوست ہیں، مقالے میں بھی آتے رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ تحقیق ہے، نام ان کا رضی الدین سید صاحب، تو ان کو ہم بلا سکتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں جو ہوں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے جذبات مجروح ہوئے، اور اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آج کی نشست کے اختتام سے پہلے جو ابھی حالیہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال جاری ہے اس پہ ہم آج ایک قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے لیے حامد اسلام خان صاحب کو دعوت دوں گا قرارداد پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور جناب طارق جمیل صاحب نے وضاحت بھی کی کہ فلسطین اور غزہ کے جو موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، مگر یہ ہے کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ یہ موضوع پہلے سے طے تھا اور اس کے اوپر کام ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکے، مگر پھر بھی بزم مکالمہ جو ہے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہے۔ ان میں جن حضرات کو جو ہے تکلیف پہنچی آج کی اس محفل کے حوالے سے، ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہمارے دل بحیثیت امہ، دیکھیں دنیا میں صرف 2 قومیں ہیں، ہم 2 قومی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں عالمی طور سے، ایک کافر اور ایک مسلمان، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، حکومتی اعتبار سے نہ ہو مگر انڈیویجولی پرسنلی ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ کیا جائے۔ موضوع بہت طویل ہے، چیزیں بہت ہیں، مگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ بھی، ہم سب جس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ویسے بھی جو بھی کچھ ہو سکے گا انڈیویجولی ہم لوگ کریں گے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آج ایک مظاہرہ بھی ہے، اس میں لوگ شرکت کریں۔ یہ ایک قرارداد جو ہے اس کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہم پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں سے اس پہ اتفاق چاہتے ہیں۔ قرارداد یہ ہے کہ ہم اراکین بزم مکالمہ اور جملہ حاضرین نشست فلسطین میں موجود اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم اور معصوم شہریوں اور حماس کے مجاہدوں سے اظہار مکمل یکجہتی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلم امہ کی بے عملی، بے حسی پر شدید غم اور تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ بے شک اس وقت جو حالات ہیں، مسلم امہ کو جو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی اس عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق فلسطینی بھائیوں کا پورا ساتھ دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ قرارداد منظور ہے تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔